ہے اور اس سے بڑھ کر کے زیب سجادہ کون ہو سکتا ہے، سجادہ کون ہو سکتا ہے، جانشین کون ہو سکتا ہے. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا یہ کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ طریقہ بنتا جا رہا ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، آپ اپنے طریقوں اپنے رسم و روایات کی حفاظت آپ کو کرنا ہوگا. کیسے ان طریقوں کی حفاظت آپ کریں گے، کیسے ان رسم و روایات کی حفاظت آپ کریں گے جو طریقہ امام علی مقام کا تھا، جو طریقہ حضور غوث الاعظم کا تھا، جو طریقہ صرف جو ہے وہ میں صوفیہ کی صرف بات نہیں کرتا بلکہ وہ طریقہ جو حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی تھا، وہ طریقہ جو امام شافعی کا بھی تھا. میں ان کے صوفی ہونے پر انکار نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ٹریک چینج کرنا ہوتا ہے، تو میں ان کا بھی نام لے رہا ہوں. وہی طریقہ جو علامہ حجر اسقلانی کا تھا، علامہ قسطلانی کا تھا، علامہ عینی کا تھا، علامہ نجم الدین المقدسی الحنبلی کا تھا، جو علامہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا تھا، یہ سارے طریقے میدان کربلا سے چل رہے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنے دماغ میں رکھیے گا. غوث الاعظم کا طریقہ وہی ہے جو میدان کربلا میں امام علی مقام کا ہے، ان کی فتوحت وہی ہے جو حضرت زین العابدین کی ہے، ان کا طریقہ وہی ہے جو حضرت امام محمد الباقر کا ہے، وہی طریقہ ہے جو حضرت امام جعفر الصادق کا ہے، وہی طریقہ ہے. اس طریقے کی حفاظت کیسے کی جائے گی جو طریقہ حضور غوث الاعظم کا ہے، جو طریقہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، جو طریقہ حضرت بندہ نواز کے سودراز کا ہے، جو طریقہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے، حضرت قطب الاخطاب کا ہے، حضرت بابا فرید کا ہے، حضرت محبوب الہی کا ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہے. اس طریقے کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب اس طریقے پر چلا جائے، اس راستے پر چلا جائے، اور چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو سمجھا جائے اور پھر اس راستے پر یقین پیدا کیا جائے، اس راستے پر اعتبار کیا جائے، اس راستے پر توکل، اس راستے پر اعتماد پیدا کیا جائے. جب تک اس راستے پر یقین نہیں ہوگا، جب تک اس راستے پر اعتبار نہیں ہوگا، تب تک آپ اس راستے پر نہیں چل سکتے. لیکن دنیا چاہتی ہے کہ ان راستوں کو، ان کے نقش قدم کو مٹا دیا جائے. دنیا چاہتی ہے کہ ان کا نقش کفے پا آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے. اسی لیے نئے نئے راستے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تم صرف غوث الاعظم کے طریقے پر کیوں چلتے ہو، ادھر آؤ ہم تمہیں ایک حدیث کا راستہ دکھاتے ہیں. تم غریب نواز کے راستے پر کیوں چلتے ہو، آؤ ہم تمہیں قرآن کا راستہ دکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں نادانو، کیا غوث الاعظم کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا غریب نواز کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا امام علی مقام کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، امام علی مقام سے لے کر حضور اعلیٰ حضرت تک، حضور نبی ملت تک، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس راستے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوانوں، موبائلوں سے فرصت مل جائے تو اپنے بزرگوں کے راستوں پر کبھی توجہ کر لینا. نعرہ لگانے سے فرصت مل جائے، پیسہ لوٹانے سے، تو کبھی اپنے بزرگوں کے مشن پر توجہ کر لینا. حضرت کی موجودگی میں یہ بات بہت ذمہ سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اولیاء کی فتوحت صرف جلسہ کرنے سے نہیں بچے گی جب تک کہ ان راستوں کا مسافر نہ بنا جائے، جب تک کہ ان راستوں پر چلا نہ جائے. تمہارے ایمان پر حملہ ہے، تمہارے اعتقاد پر حملہ ہے. اگر اس بات کو نہیں سمجھتے تو سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھو، آئے دن تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اہل سنت، یہ اہل سنت، یہ رضا خانی، یہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، ان کا کیا تعلق ہے دین سے؟ یہ تو گاگر والے، چادر والے، کرامت والے، یہ شرنی والے، نیاز والے، یہ تو فلاں والے، فلاں والے. یہ نعرہ دیا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ تمہیں پڑھایا جا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں امت کے جو کم علمی کی بنیاد پر اولیاء کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نادانی کی بنیاد پر اولیاء کے طریقے سے روگردانی کر چکے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلک سے مذہب سے ہٹ چکے ہیں، نظریات اعتقادات اور جہاد کے حوالے
नक्श कदम को लोगों के सामने उजागर करेंगे, लेकिन वो उस वक्त होगा जब हमारे दिल में यकीन की दौलत होगी, जब हमें उस रास्ते पर एतबार होगा, और जब हम बुजुर्गों से करीब होते हैं तो हमें ये यकीन की दौलत अता हो जाती है, हमें इस एतबार की दौलत नसीब हो जाती है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है जिसे सजदा क्या गुजरे। यकीन ऐसा पैदा कीजिए, ऐसा पैदा कीजिए, जब तक ये यकीन पैदा नहीं होगा आप मिशन को, जो नबी मिल्लत के मिशन को पूरा नहीं कर सकेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस आधुनिक दौर में भी अगर हम औलिया की जात पर एतराज करते रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उलमा की दुआ के लिए एक दो बात सिर्फ आपके सामने रखूं। वो क्या है, आप मोबाइल उठाकर देखिए, हजरत इमाम जाफर सादिक के फाते की तारीख है, कितने ऐसे मेंढक हैं जो उछल उछल करके फतवा देना शुरू करते हैं। हजरत इमाम बाकर की तारीख है, कितने मेंढक हैं जो उछल उछल कर बात करते हैं। हुजूर गौसुल आज़म की 11वीं आए तो फतवा इनके यहाँ से लीजिए, गरीब नवाज की 6ठी आए तो फतवा इनसे लीजिए, और ये बात छोड़िए शबे बारात का हलवा इनसे रुकवाइए, और ये भी बात छोड़िए। मसला ये है कि न इनको रबीउल नूर शरीफ मनाने की तौफीक है। आप कहेंगे साहब आप तो वहाबियों को टारगेट कर रहे हैं, मैं वहाबियों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बदबख्तों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने न दीन समझा है न दूसरों को समझने देना चाहते हैं। अब चाहे वो जो भी हो, मेरे बारे में लोग कहने लगे हैं आजकल, हजरत बैठे हुए हैं, खैर यहाँ की बात नहीं है, ये बड़ी सेकुलर टाइप की तकरीर करने लगे आदिल मियां, लेकिन खुदा की कसम मैं कहता हूँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम अपनी सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, हम अपनी सुन्नियत को पीछे रख के बात नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं वो सुन्नी हूँ जब ये आदमी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, लेकिन हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, और हम तनकीद भी नहीं करते कि तनकीद करके हम किसी को जो है वो मौका ही छोड़ दें। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में गौर करो। अभी शबे बारात गुजरी, कितने लोग आपको मिले होंगे सोशल मीडिया पर, साहब ये शबे बारात कहाँ से साबित है, कौन सी हदीस है, हसन है, सही है, मुत्तफक अलैह है, हसन लिगैरी है। अब आप आराम कीजिए, मशहूर है, मुतवातिर है, क्या है, आप उनको सफाई देते रहे। अल्लाह के बंदों, शबे बारात का पटाखा फूटने के लिए हम शबे बारात बनाते हैं, शबे बारात का हलवा खाने के लिए बनाते हैं। शबे बारात तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए बनाई जाती है। और अगर तुम हदीस पूछते हो तो मैं तुम्हें कुरान से बताता हूँ। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को पैदा इसीलिए किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। अब मसला ये है कि शबे मेराज आ जाए तो शबे मेराज पर एतराज करना शुरू कि साहब हुजूर कैसे मेराज में तशरीफ ले गए, आसमान में कितने दरवाजे और आसमान को कैसे पार कर गए, अर्श आज़म पर कैसे चले गए, बुराक का क्या मामला है। हजारों एतराज हैं जो आपके ईमान को और इन औलिया के रास्ते को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको गौर करना होगा। अभी पिछले महीने ये रजब का महीना गुजरा है, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर करते हुए मैंने बयान किया कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हजरत इब्राहिम तंदोजी का गुजर हुआ वाक़या मशहूर है, सब जानते हैं कि जब आप बाग में तशरीफ लाए तो हुजूर गरीब नवाज ने खिदमत की, ज़ियाफ़त की, तो हजरत इब्राहिम तंदोजी ने अपने जेब से खली निकाल करके चबाया और चबा करके हुजूर गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरी दिल की दुनिया बदल गई, और एक लम्हे में मैंने क्या से क्या देख लिया। एक साथ बैठे थे वहां तो एतराज नहीं किया, लेकिन बाद में कहने लगे हजरत क्या झूठा खाने से भी दिल की दुनिया बदल सकती है, क्या झूठे में भी इतनी तासीर होती है। ये कंजुल उम्मार से कितनी रिवायतें आप बयान करते हैं, फज़ाइल अमाल से कितनी बातें उठा के ले आते हैं। मैंने उनसे कहा आप झूठे की तासीर को नहीं मानते, आप झूठे की अहमियत को नहीं मानते, आपका झूठे की तासीर पर एतबार नहीं है, तो मैं आपको सांप के झूठा खाने की दावत देता हूँ। कभी सांप का झूठा खा के देखिए, आपको पता चलेगा झूठा खाने से जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती। दुनिया में 1800 किस्म के ऐसे जानवर हैं जिनका झूठा खाया जाए तो जिंदगी ऐसी बदलेगी कि दोबारा मुयस्सर नहीं होगी। तो आप झूठे की तासीर का इनकार अगर करते हैं तो आप सांप का झूठा खा के दिखाइए। कहने लगे सांप का झूठा तो नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा वो क्यों? कहा उसके झूठे में जहर का असर होता है और बदन पर रिएक्शन हो सकता है या फिर जो है मौत में जिंदगी तब्दील हो सकती है। मैंने कहा अगर जहर वाले जानवर का झूठा जिंदगी पर असर
कम नसीबी और क्या होगी, इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। कितने लोग ऐसे हैं, देखो मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा, वरना मैं आपको बताता कि क्या कुछ बातें करें, कितनी बातें हैं, लेकिन आपको अपने अल्लाह के वलियों के मिशन को बचाना होगा। उसी सूरत में बचा सकते हैं जब आपका ताल्लुक इल्म से भी हो और इश्क से भी हो। समझे हैं बात? हाशिम कानपुरी साहब की बहुत प्यारी, इल्म और इश्क दोनों होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इल्म जहां से मिलता है जरूरी नहीं कि वहां से इश्क भी मिल जाए। मैं मदरसों की अफादियत और उनकी अहमियत का इनकार नहीं करता, लेकिन मदरसे अपनी जगह है और खानकाहें अपनी जगह। मदरसों पर बात करने वालों और मदरसों को बचाने के चक्कर में खानकाहों को तकरीर का मौजू बनाकर नॉमिनेट करने वालों, अगर खानकाहें न बची तो दुनिया में कोई मदरसा बचेगा। क्यों? क्योंकि मदरसे आलिम को बना सकते हैं, हजरत को बना सकते हैं, आला हजरत नहीं बना सकते। मदरसे हजरत बनाते हैं, आला हजरत नहीं बनाते। आज ये दौर चल गया है, लोगों को तकरीर का मौजू मिलना चाहिए। जहां पहले तो गैर रद्द करते थे, अब अपनों ने ये तरीका शुरू किया है, जहां कोई खानकाह बनती तो उसका रद्द करना शुरू कि फला खानकाह वाले तो ऐसे, फला खानकाह वाले तो वैसे, फला तो यूं, फला तो वो। मैं कहता हूं अगर आप आला हजरत का नारा लगाते हैं तो ये बात जहन में रहे, आला हजरत ने अपनों पे शिरकत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि यूं फरमाया दुश्मने अहमद में शिरकत कीजिए, दुश्मने अहमद में शिरकत कीजिए, मुल्हिदों की मोहब्बत कीजिए, खैर से चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ा में नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। यूं नहीं कहा यूं नहीं कहा कि अपनों पर ही शिरकत कीजिए। मैं अपने बुजुर्गों से इख्तिलाफ नहीं करता, मेरी हैसियत क्या है और मेरा इल्म क्या है, लेकिन सबक तो जरूर सुना सकता हूँ। मैं सबक सुना रहा हूँ और अगर गलती हो तो बिला शुबा में इस्लाह की जाए, लेकिन ये बात काबिल गौर है, तवज्जो तलब है कि आप जो है वो ये मिजाज मत बनाइए। जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों को टारगेट करता है, जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों पर कलाम करता है। मैं कहता हूँ तुम्हें खानकाहों और पीरों की अहमियत का अंदाजा नहीं है, और तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? पीर की अहमियत अगर जानना है तो महबूब इलाही से पूछो, पीर की अहमियत जानना चाहते हो मोहब्बत बाबा फरीद से पूछो, पीर की अहमियत जानना चाहते हो, पीर की अहमियत वो है जो महबूब इलाही को बदायूं से दिल्ली और दिल्ली से अजोदर ले जाती है। पीर की वो अहमियत है जो खुद अख्तार खुद मख्तियार काकी को ओश रेगिस्तान से जो है वो कहां घुमाती है। पीर की वो अहमियत है जो नसीरुद्दीन चिराग दहली को लखनऊ से दिल्ली लाती है, तुम्हें सगना को सगनान से बंगाल लाती है। पीर की अहमियत कहाँ आपको मालूम है जो मुंह उठाकर बात। इसलिए अल्लाह के वलियों के तरीकों को समझना और जानना निहायत जरूरी है कि हम इन चीजों को गौर करें और देखें कि जो भी इन चीजों पर एतराज कर रहा है, चाहे वो कोई भी अल्लाह का वली हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वलियों के इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है, एक मिजाज है उनका, एक दिमाग है। जब किसी ने नारे हैदरी लगाया तो चश्मा जो है वो राफिजियत का लगाकर देखने लगे। जब किसी ने नारे सहाबा लगाया तो चश्मा जो है वो दूसरा बदल गया, कभी खारजियत का हो गया, कभी नासरियत का हो गया, और लगाकर देखने लगे। मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह की इज्जत से कसम, हम जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, खुदा की कसम, इस दौर के अंदर कोई खानकाही इंसान मेरे अहमद रजा से एतराज नहीं कर सकता, और उसका मौक़िफ़ वही है कि अहले सुन्नत का है मेरा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इबरत रसूलुल्लाह की। यही मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ है, और मुझे यकीन है कि यही मौक़िफ़ इस खानकाह का भी है, और यही मौक़िफ़ हर सुन्नी खानकाह का है, हर अहले सुन्नत वल जमात की खानकाह का। कुछ ऐसे लोग
لیکن کچھ ایسے انپڑھ بھی ہیں جو بعض اوقات مسلک اعلیٰ حضرت سے دامن چھڑا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں اپنے ان لوگوں سے میں تو بہت التجا کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, بہت انکساری کے ساتھ, خاص طور پر حضرت ابھی پچھلے دنوں میں حیدرآباد میں اس سے پہلے بھی کئی سادات کا میں نے نام لے کر تو نہیں لیکن غوث الاعظم کا بیٹا کہہ کے پکارا, اور میں نے کہا غوث الاعظم کے بیٹوں بھلا اعلیٰ حضرت سے شہزادے غوث الاعظم کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غوث پاک کا بیٹا ہو وہ حضور غوث الاعظم کے اتنے بڑے عاشق سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا جائے, اعلیٰ حضرت کو پڑھا جائے. خدا کی قسم اس اعلیٰ حضرت نے خانقاہوں کی جو نوکری دی ہے ہند نے کسی دوسرا چہرہ نہیں دیکھا اعلیٰ حضرت کے علاوہ. شہزادے غوث الاعظم کی نوکری اعلیٰ حضرت سے پڑھ کر کس نے کی ہے؟ پڑھیے تو صحیح. اصل میں نئے قسم کے صوفی ان کی شخصیت کا انکار کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہماری رسم و روایات کو جاجر کر دیا, ہم کو سجدے سے روک دیا, ہم کو سما سے روک دیا, ہم کو تصوف سے روک دیا. میں کہتا ہوں ہاں روکا جہاں ضرورت تھی وہاں روکا. فرمایا پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے دیکھ رہا, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. روکا لیکن سب کو نہیں روکا, سب کو نہیں روکا, کسی کو اجازت بھی دی, کسی کو اجازت دی. اگر صوفیت دیکھنا چاہتے ہو اور تصوف دیکھنا چاہتے ہو پڑھو میرے احمد رضا کو. کسی کو اجازت بھی دی, کیا کہا؟ بے خودی میں سجدہ کر یا کے روزے کو دبا, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. طریقہ بھی دیا لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی فرمایا کہ سر جھکا کے نہیں کر سکتے تو اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں. اچھا اور سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. کہیں اجازت بھی دی, کہیں اجازت بھی دی, لیکن ضرورت ہے کہ آپ ان کو پڑھیے, ان کو پڑھیے. اگر آپ پڑھیں گے تو خدا کی قسم خانقاہوں سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے قریب کون ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے سپاہی کا نام اعلیٰ حضرت ہے کہ جہاں جہاں خانقاہوں کی کتب اور خانقاہوں کی رسم و روایات پر حملہ کیا جائے گا, اگر کوئی مرد مجاہد سب سے آگے بڑھ کر کے مورچہ سنبھالے گا اس کا نام اعلیٰ حضرت ہوگا, اس کا نام امام احمد رضا ہوگا. اور احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں خار ہے, کسے چارہ کوئی کمال ہے کہ یہ بار بار سے پار. اگر ہمیں اولیاء کے طریقوں کو بچانا ہے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنا. ہم اس مسلک پہ نہیں کھڑے رہ سکتے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر جو مسلک حضور غوث الاعظم کا تھا, جو مسلک حضور غریب نواز کا تھا, جو مسلک حضور نبی ملت کا تھا, نہیں کھڑے رہ سکتے. ہمیں پڑھنا ہوگا, ہمیں توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں سما سے روک دیا, بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہیں سما سے روک دیا, وجد سے روک دیا, طواف سے روک دیا. میں کہتا ہوں پڑھیے, نہیں روکا, نہیں روکا. تم کہتے ہو وجد سے روکا, میں ایک بات کہتا ہوں کہ تم تو زمین پر وجد کرنے کے قائل ہو, لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے اعلیٰ حضرت نے وہاں وجد کرنے کا تصور دیا جہاں تم وجد کر نہ سکو گے. کیا فرمایا؟ رضا کل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلیم السلام. مجھے بتاؤ, نہیں روکا. دعوت مطالعہ دیتا ہوں, پڑھیے. اس تصوف پر لکھی گئی ایک کتاب ایک عبارت میں پڑھوں, مجمع متحمل نہیں ہے اٹھ کے بھاگ جائے گا اگر میں تصوف سے جرا کھولوں. لیکن آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو کہ ان کی کتابوں میں تصوف کے بارے میں کیا لکھا گیا, کیا کہا گیا, کیا کہا گیا اور کیا پڑھایا. ہاں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جو بدبخت اور جاہل اس دور کے اندر اپنے تھوڑے سے علم کی بنیاد پر اولیاء کے طریقے اور ان کی زندگی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک کہ آپ اپنے عمل سے انہیں نہیں سمجھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں آج بھی دیکھیے بات کرتے ہیں صاحب اللہ کے ولی 1 منٹ میں یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے, فلاں جگہ سے فلاں جگہ. یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, سامنے ہوتی رہتی ہیں. سنی اتنا بولا بھالا ہے کہ اسے لگتا ہے صحیح بات ہے. کبھی قرآن سے تو ہمیں بتایا نہیں گیا کیا 1 منٹ کے اندر اللہ کا ولی یہاں سے وہاں جا سکتا ہے. ابھی محفل میں بات ہو رہی ہے
کہ اس محفل کو حضور نبی ملت دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں اللہ کہتا ہوں میرا یقین ہے کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں میں کیا بات کروں، خیر اس پر میں نے سوچا تھا کچھ بات کروں گا، لیکن میں آپ سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، مضبوط کیجیے۔ دیکھیے جب جناتوں کو اتنا پاور ہے، اسی زمین کے اوپر ایک مخلوق ہے جسے جنات کہا جاتا ہے، وہی کہا جاتا ہے کہ میں صرف عقیدہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ جنات کیا ہے؟ مسلمہ اصول ہے، جسم الناری یتشکل باشکال مختلفہ، ناری جسم کسی بھی شکل میں ڈھل سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ خون میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ خون کے اندر گردش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کر سکتا ہے۔ کون تھا جس نے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھ کر کہا تھا کہ 2000 میل کے فاصلے سے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو ظہر سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا؟ افریت تھا، افریت تھا، جنات تھا، کھڑا ہوا، کہا میں لے کر کے آؤں گا، اور کب لاؤں گا؟ ظہر سے پہلے لاؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ لیکن خدا کی قسم عشق کی بات تو ہوئی، علم کی بات بھی سنو۔ علم کتنی بڑی چیز ہے، کتاب کا علم جب انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اسے جنات سے آگے کرتے ہیں۔ تم جناتوں سے ڈرنے والوں، خدا کی قسم جب جنات کا اتنا پاور ہے تو جناتوں کے پیر میرے آقا حضور غوث الاعظم کے پاور کا اندازہ لگاؤ۔ غوث الاعظم جس کے بارے میں کہا گیا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ غوث الاعظم، ہزاروں تابعی سے تو فضول غور کرو۔ لیکن جنات کی پاور کو مانتے ہیں، کہیں گے نہیں جنات یہ کام کر سکتا ہے۔ نادان جب جنات یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر افریت کے مقابلے میں اللہ کا ولی کھڑا ہوا جسے کتاب کا علم تھا، اور کیا کہا کہ ظہر سے پہلے کی بات کرتے ہو، آپ پلک نہیں جھپکیں گے اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ توجہ ہے؟ سن رہے میری بات؟ جی جی۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا اتنا پاور ہے تو امام الانبیاء کے امتی کے ولیوں کا پاور کیا ہوگا؟ توجہ کریں، غور کریں، سوچیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان باتوں کا خیال رکھو۔ کہتے ہیں 1 منٹ میں کیسے آ گئے، کیسے چلے گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا ٹائم ٹریولنگ پر موویز بنا رہی ہے۔ ابھی یہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کے یہی ادھیڑ بڑھ میں ہے کہ حضور کیسے چلے گئے، رات کے چھوٹے سے حصے میں سفر کیسے کر لیا۔ ارے نادانوں، عقل کی آنکھ، عقل کے ناخن لوگ، اور ذرا غور کرو، دنیا تمہارے اوپر ہنس رہی ہے۔ تمہیں قرآن لے کر کے دنیا کو بتانا تھا کہ ہم دنیا میں کس طرح رہتے ہیں۔ آج تک تمہیں ٹائم ٹریولنگ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکا، آج تک تمہیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ اس 3D کے بعد 4D دنیا بھی، 3rd ڈائمنشن کے بعد 4 ڈائمنشن بھی ہے۔ آج تک تم یہ نہ سمجھ سکے۔ تھوڑا سا علم بھی جس بچے کے پاس سائنس کا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر 3 طرح سے حرکت کرتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور عالم ہے جس عالم کے اندر ہم ٹائم میں بھی حرکت کر سکتے ہیں، وقت میں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج تک ان نادانوں کو اس وقت کی حرکت کا پتہ نہ چل سکا، اور آج بھی وہ اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ حضور کیسے اللہ کے ولیوں کی بات کو چھوڑو، وہ تو جانے عالمین پر، رحمت للعالمین پر بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے چلے گئے۔ اس کا بھی جواب دیا تو ایک صوفی نے دیا، اور کیا جواب دیا؟ غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرنے والے بڑے ہیں یا خود شہر کو لا لے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، نشان کیف و الا کہا تھا، سراغ عین و متا کہا تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان ہے ان کا کہ جھوٹے پختوں تم اول آخر کی پھیر گئے ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ اب ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ دنیا میں واحد راستہ ہے یہ۔ بہت آخری بات میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، توجہ کر لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ میں واقعی کہہ رہا ہوں، میں کوئی ترکیب نہیں کر رہا ہوں تقریر کو کامیاب کرنے کی، میں آپ کو بس پیغام دے رہا ہوں اس پور سے حیدری خانقاہ حیدری کا، حیدری کانفرنس کا۔ یاد رکھیے گا، آپ جس مسلک پر کھڑے ہیں ساری دنیا
دنیا کے اندر اس مسلک کے علاوہ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جو سیدھے جنت کی طرف جا رہا ہو. یہی وہ مسلک ہے, یہی وہ مسلک ہے. اور اس مسلک کی حقانیت کی پہچان لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا پہچان ہے, کہ آپ ہی حق پر کھڑے ہیں, آپ ہی کا مسلک صحیح ہے, آپ ہی کے اولیاء صحیح ہیں. اس کی پہچان اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ تاریخ میں جھانک کر کے دیکھیے, ہسٹری میں جھانک کر کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا. حضور نے ارشاد فرمایا ہے, اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, مسلک وہی حق ہے جس کے ماننے والوں کا یقین سب سے زیادہ مضبوط ہو, سب سے زیادہ تگڑا ہو, جن کے اندر ذوق یقینی پیدا ہوتی ہے, جن کے اندر ذوق ایمانی پیدا ہوتی ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا یقین سب سے مضبوط ہونا چاہیے. خانقاہوں سے اعتبار مت اٹھاؤ, اللہ کے ولیوں کی کرامتوں سے انکار مت کرو. خود مکانی اور تہ مکانی کا انکار کرنے والوں, اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار کرنے والوں, میں تمہیں قریب کر کے اس حیدری کانفرنس کا مزاج دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسی وقت یقین پیدا ہو سکتا ہے جب تمہارے دل میں عشق رسول ہوگا. عشق رسول اگر نہیں ہوگا تو یہ یقین پیدا نہیں ہو سکتا. اور سب سے زیادہ دنیا جس بات کو ٹارگٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل سے عشق رسول کو نکال دیا جائے, تمہیں بے یقینی کا شکار کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جب حضور نے معراج کا اعلان کیا تو ابو جہل نے کسی اور کو نہیں پکڑا, بلکہ سب سے بڑے عاشق کو پکڑا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں, اور ان کو پکڑ کر کے کہا, بتائیے کیا رات کے چھوٹے سے حصے میں کوئی جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے؟ فرق بات صرف اتنی ہے کہ وہ ذہن میں بے یقینی ڈالنا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ یقین کمزور ہو جائے. کل ابو جہل یہ بات کرتا تھا, آج اس کی اولاد یہ باتیں کر رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں بے یقینی ڈالی جائے, آپ کے وشواس کو, آپ کے یقین کو جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے. یہ طریقہ آج کا نہیں ہے, بہت پرانا طریقہ ہے, اور یہ اہل باطل کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پیسے والوں کو اور ایمان والوں کو, سرمایہ والوں کو, حکومت والوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. سن رہے ہیں میری بات پر, میں ختم کر رہا ہوں, یہ آخری بات ہے. اہل باطل جو ہے وہ باطلوں کا طریقہ یہ ہے, پھر کہا ہے باطلہ کا طریقہ یہ ہے. رات کا اتنا اہم حصہ ہے کہ دماغ کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہاتھ چھوڑتی ہے, زبان بھی ساتھ چھوڑی, اس لیے آپ ساتھ مت چھوڑیے, میری توجہ سے بات سن لیجیے. پھر کہا ہے باطلہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت اور پیسے والوں کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. اپنے مسلک کی حقانیت سن لیجیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ طریقہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو ان علماء سے پوچھیے, دنیا میں جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں, پھر چاہے باطلہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی ترجیحات و ضروریات کی بنیاد پر ہمیشہ انہوں نے حکومت کو کنٹرول کرنا چاہا ہے کہ حکومت ان کے قبضے میں رہے اور وہ حکومت کے ماتحت رہ کر کے زندگی گزار سکے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے مسلک میں مذہب میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہم اکیلے سروائیو کریں. اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر حکومت کا دست شفقت نہیں ہوگا تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, اس لیے وہ ہمیشہ حکومت کا سہارا لیتے ہیں. یہی چیز ابو جہل بھی کرنا چاہتا تھا. صدیق اکبر پیسے والے تھے, سرمایہ والے تھے, چاہتا تھا کسی طرح سے ان کو چھوڑا دیا جائے تو باقی مکے کو ہم کنٹرول کر لیں گے, ہم مکے والوں کو کنٹرول کر لیں گے. اس لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے. ہر دور کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھیے, فتنہ خیل قرآن دیکھیے, کیا یہ حکومت کے ماتحت نہیں چلا؟ فتنہ معتزلہ دیکھیے, کیا یہ حکومت کے ماتحت نہیں چلا؟ فتنہ قادیانیت دیکھیے, کیا یہودیوں نے کچھ پناہی نہیں دی؟ میں ایک فرقے کی بات نہیں کرتا, جتنے فرقے زمین کی سطح پر ابھرے آنکھیں کھول کر دیکھو, ہر فرقہ حکومت کے ماتحت رہا ہے. آج بھی کئی فرقے ہیں جو بڑی بڑی حکومتوں کے ماتحت ہیں, حکومتیں انہیں پال رہی ہیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم 1450 سال سے ہمارا مسئلہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں رہا, بلکہ 1400 سال سے یہ حکومتوں کو پال رہا ہے, حکومتوں کی پرورش کر رہا ہے. یہ مسئلہ کبھی غوث الاعظم کا بھی تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی تھا, یہ مسئلہ نور الدین زنگی کا بھی تھا اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا بھی تھا, یہ مسئلہ جنید بغدادی کا بھی تھا اور پہلوان دانا کا بھی تھا, یہ مسئلہ سلطان شمس الدین القتمش کا بھی تھا اور قطب الدین بختیار کلچی کا بھی تھا. یہ وہ مسلک ہے مولانا حضرت کا بھی تھا, مفتی اعظم کا بھی تھا. یہ وہ مسلک ہے جو نبی ملت کا بھی تھا اور حضور نصیب الاولیاء کا بھی ہے, اور اللہ چاہے گا تو ان کی نسلوں کا بھی رہے گا اور ہم سب کا رہے گا. اس لیے آپ غور کریں,
مسلک کبھی حکومت کے ماتحت نہیں رہا، حکومتیں اس کے ماتحت نہیں ہیں، اسی لیے تو اس مسلک نے کبھی حکومتوں کو خاطر میں نہیں لایا یہ مسلک، بلکہ اس مسلک کا نعرہ تھا شروع سے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی مسلک اولیاء کا ہے، یہی مسلک صوفیہ کا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عقل میں، دماغ میں، دل میں یقین پیدا ہونا چاہیے، اور وہ بغیر عشق کے پیدا نہیں ہو سکتے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، عشق کے بغیر یہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے عشق کے چراغ جلائیے، عشق کے چراغ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، عشق کے چراغ جلائیے، جلائیے اپنے دلوں میں عشق کی شمع کو، جب تک یہ شمع روشن نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے عشق کا چراغ جلائیے۔ علم بہت ضروری چیز ہے، مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر عشق کا چراغ روشن نہ ہو سکا تو آپ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق وہ چیز ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ بس عشق کا چراغ روشن کیجئے، عشق کا چراغ روشن کیجئے، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اور آخری بات کہ آپ اپنے کردار کی حفاظت کیجئے، بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، کردار کی حفاظت کیجئے، اپنے بزرگوں سے جڑ جائیے، یقین، اعتبار، پختگی، عشق کے ساتھ اگر آپ جڑ گئے تو خدا کی قسم آپ کامیاب ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں پر اعتبار نہیں کرتے، اپنے پیروں پر اعتبار نہیں کرتے۔ آج کسی کے مرید ہوئے، کل دیکھا کہ اس پیر کے ساتھ بھیڑ زیادہ ہے تو کسی دوسرے پیر کے مرید ہو گئے۔ یہ کلچر بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کچھ لوگ تو پروگرام حاصل کرنے کے لیے پیر بدل رہے ہیں، بہت توجہ رہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ صوفیہ کے طریقے پر نہیں آئیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ چل نہیں سکتے۔ اتنا کمزور یقین تو بیعت کیوں ہوتے ہو، مرید کیوں ہوتے ہو؟ جس سے مرید ہو، دیکھو پاکستان کے اندر حضرت شیخ شمس الدین شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت سلمان قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے بزرگ، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں معلوم ہے حضرت سلمان قاسمی پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر چلتے تو حضرت شمس العارفین پیچھے آپ کا قرآن اور آپ کا مصلی لے کر گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ مریدوں کی شان ہوتی ہے، توجہ ہے، ختم کر نہیں سننا، توجہ رکھیے، پیچھے پیچھے قرآن لے کر اور مصلی لے کر دوڑتے۔ ایک دن حضرت سلمان قاسمی نے دیکھا کہ پیر میں چپل نہیں ہے تو کہنے لگے شمس العارفین چپل نہیں پہنتے؟ کہا حضور اللہ نے جو دیا ہے بدن پر ڈال رکھا ہے، جو میسر نہیں ہے اس کا شکوہ نہیں کرتا، اپنی نالین اتاری اور اتار کر کے عطا کر دی، کہا لو یہ میری نالین پہنو۔ دوسرے دن جب سواری تیار ہوئی تو حضرت شمس العارفین نے نالین کو سر پہ رکھا اور امامہ باندھا اور باندھ کر کے قرآن سینے سے لگایا، مصلی کندھے پہ رکھا اور پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، کانٹا پیر میں چبھا، خون نکلنے لگا۔ حضرت پیر پٹھان سلمان قاسمی نے دیکھا، دیکھ کر کہا شمس العارفین تم نے نالین نہیں پہنی، میں نے تمہیں جرابیں نہیں دی تھی؟ کہنے لگے حضور بھلا آپ کی نالین بھی کوئی پیر میں پہننے کی چیز ہے کہ اسے پیر میں پہنا جائے، تو سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، پھر پہننے کے ہاتھ آسان آتی ہے، ہم نے تو اسے سر پہ باندھا ہے۔ وہ حضرت شمس العارفین اپنی درسگاہ میں 1834 کے اندر پاکستان میں مدرسہ کھولا، بہت بڑا مدرسہ ہے، اسلام آباد اور اس کے مدافعات میں برانچز پھیلی ہوئی ہیں، آپ کبھی سرچ کریے دیکھیں کتنا بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے سلسلے نقشبند کے بزرگ پڑھ کر نکلے آپ کے مدرسے سے، سہروردھ کے بزرگ پڑھ کر نکلے، آپ کی درسگاہ میں آپ اپنے مریدوں کو پڑھا رہے تھے۔ توجہ، پہلے پیر پڑھاتے بھی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے نا جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں شاید ہی کوئی لوگ ہوں گے جو حضور نبی ملت کے شاگرد نہ ہوں، ورنہ سب ان کے شاگرد ہی ہوں گے۔ پہلے پیر پڑھاتے تھے لیکن اب مرید پیروں کو پڑھاتے ہیں، پیر نہیں پڑھاتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس کے مرید بنو جو تمہیں پڑھا سکے، اس کے مرید نہ بنو جس کو تم ہی پڑھاتے رہو۔ جب تم ہی پڑھاتے رہو گے تو تمہیں پڑھنے کا موقع کہاں ملے گا؟ تو پیر پڑھاتے تھے، اب آپ کی درسگاہ میں طلبہ بیٹھے تھے، آپ پڑھا رہے تھے، ایک نورانی شخصیت چہرے والے آپ کی درسگاہ میں حاضر ہوئے، مسافہ کیا، سلام کیا، لمبی زلفیں، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، سارے شاگرد چپ چاپ
دیکھو یہ جو بزرگ اٹھ کر گئے ہیں یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہے یا حضرت خضر علیہ السلام ہے. یعنی لوگ جملے پر بھی بڑی توجہ آپ کر رکھتے ہیں، اس لیے بھی بہت سوچ کر بولنا پڑتا ہے. اصل میں کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جو جلسے میں صرف جو ہے وہ جملے پکڑنے آتے ہیں کہ کس نے کیا بولا، کیا خیر، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے بہرحال وہ تشریف لائے تو کہا بچوں جاؤ یہ جناب خضر ہیں ان سے ملاقات کرو. سارے بچے اٹھ کر چلے گئے، لیکن کچھ بچوں میں ایک بچہ بیٹھا تھا جس کو دنیا مہر علی کہتی ہے. کون مہر علی؟ جنہوں نے کہا کتھے مہر علی، کتھے پیری سنا، اس کا آنکھی کتھے چاہڑیاں، وہی مہر علی بیٹھے تھے. وہ اٹھ کر نہیں گئے تو حضرت شمس العارفین نے کہا مہر علی تم اٹھ کر جناب خضر سے ملاقات کے لیے نہیں گئے. حضرت مہر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حضور میں اس سے کیوں نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتے ہیں، اس سے کیوں نہ ملاقات کروں جس سے خضر بھی ملنے آتے ہیں. حضور میرے خضر تو آپ ہی ہیں، میں ملوں گا تو آپ ہی سے ملوں گا. جتنے علماء بیٹھے انہوں نے بھی فرنگی آسیہ پڑھی ہوگی. لوگوں کو معلوم ہے حضرت امیر خسرو کا جنازہ رکھا تھا. خدا کی قسم حضرت امیر خسرو کا جنازہ رکھا تھا. دلی کے علماء آ گئے، ہاتھ اٹھا دیا دعا کے لیے. خدا کی قسم امیر خسرو اٹھ کر بیٹھ گئے. دیکھو میں آپ سے یہ خطاب کر رہا ہوں، سوتیلے بھائیوں سے یہ خطاب نہیں ہے، کیونکہ خواب یوسف سوتولوں پہ نہیں بیان کیا جاتا، ان سے خطاب ہی نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا نے تجھ کو کیا. ہم تو اپنوں سے بات کر رہے ہیں، اعتراض مت کرنا، یہاں یقین کی بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم اٹھ کر کے بیٹھ گئے حضرت امیر خسرو اور کیا کہا، اے دلی کے علماء میرے لیے دعا نہ کرنا. علماء نے کہا حضور یہ کرامت تو بعد میں، پہلے یہ تو بتائیں کہ دعا کیوں نہ کی جائے. کہا اگر تمہاری دعا سے جنت میں جانا ہوتا تو محبوب الہی کا دامن کیوں پکڑا ہے؟ دامن اس لیے پکڑا ہے کہ جاؤں گا جنت میں تو پیر کی دعا سے جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. یہ یقین کی دولت ہے، یہ یقین کی دولت ہے. لیکن چہرے کی چمک دیکھ کر، جب اور دستار کی سٹائل دیکھ کر پیر بدلنے والوں، میں تم سے کہتا ہوں تمہارے پیر نے تمہارے لیے مشن چھوڑا ہے، اس مشن پر آگے بڑھو. خدا کی قسم پیر کی اولاد وہ ہوتی ہے جس کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، جس کا خون دیکھا جاتا ہے. وفاداری اگر سنیوں میں نہیں ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ اہل سنت میں نہیں ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ مجھے چاپلوسی کی عادت نہیں اور میں کسی چاپلوس خاندان سے بھی نہیں، میں کبھی چاپلوسی نہیں کرتا، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. خدا کی قسم تمہارے اوپر احسان ہے نبی ملت کا، اس لیے خانقاہ حیدریہ سے جڑو. تمہارے اوپر احسان ہے اس خانوادے کا، اس لیے اس گھرانے سے جڑو. اور اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. خانوادے سے جڑیے اور جڑ کر کے اپنے کام کو انجام دیجیے. بہکاوے میں مت آئیے گا کسی کے. نبی ملت کا احسان ہے اس علاقے کے اوپر. میں نے تو زیادہ پڑھا نہیں حضرت کے بارے میں، لیکن اپنے عزیز دوست علاقے میں آپ کی حیدری سے سنا ہے اور میں جانتا ہوں ان علماء جو پیچھے میری کچھ پڑھائی کر رہے ہیں میں نے ان سے سنا ہے. اتنے بڑے مجمع کی گواہی میرے سامنے ہے، اتنے بڑے لوگوں کا آنا جانا میرے سامنے ہے، چمکتا ہوا مدرسے کی چمکتی ہوئی عمارت میرے سامنے ہے. جس علاقے میں میں گیا ہوں بہار کے اندر میرا کم ہی سفر ہوا ہے، لیکن جھارکھنڈ میں جہاں کہیں میں گیا ہوں وہاں بھی میں نے حضور نبی ملت کا فیضان دیکھا. بہار میں میں نے ان کا فیضان دیکھا ہے اور صرف جوہلا نہیں بلکہ علماء کی زبان پر ان کی تعریفیں دیکھی ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جڑیے اس خانوادے سے. یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو خون رسول ہی کافی تھا، لیکن اس کے دامن میں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. اس لیے اس خانوادے سے اپنی وفاداری کے رشتے کو استوار رکھیے، اسے مضبوط رکھیے. یہ وہ رشتہ غلامی ہے، یہ وہ کلام غلامی ہے جو آپ کی گردن میں پڑا رہا. خدا کی قسم تو آپ بھی میدان محشر میں کہیں گے تجھ سے در سے سخت ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے
یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ نسبت ہے، اس کی نسبتوں کا احترام کیجیے۔ لوگ نسبتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لوگ نسبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا خدا کے لیے ان سے سادات، اب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ خود سید ہے شاید اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں سید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کا امتی بھی ہوں، تو میں اس وقت امتی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم سادات سے بڑا وسیلہ تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس سے بڑا وسیلہ نہیں ملے گا تمہیں۔ عالم ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مبلغ ہو، میں نہیں کہتا، امام شافعی سے پوچھو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، آل النبی کے سریعتی وہو بنیہ وسیلتی ارجو بہ معتقدن بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں نامہ اعمال پہلے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ میرے آقا کے بیٹوں کا صدقہ ہوگا، میرے حضور کے اولاد کا صدقہ ہوگا، اس سے بڑا وسیلہ نہیں ہے۔ اس لیے اس وسیلے کا انکار مت کرنا، ان نسبتوں کا انکار مت کرنا، ان نسبتوں سے جڑیے، محبتیں رکھیے، پیدا کیجیے، خانوادے کے بچوں کا بھی احترام کیجیے، بلکہ جانوروں کا بھی احترام کیجیے۔ یہ احترام سیکھیے گا تبھی اللہ آپ کو عشق کی منزلوں کو آسان کرے گا۔ یہ کام اگر آپ نے کیا تو میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کوئی دنیا سے ہٹا نہیں سکتا، آپ کو آپ کی جگہ سے کوئی خالی نہیں کر۔ اسلام کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے بارے میں فکر کیجیے۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا، اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ بہت پیدا ہوئے چلے گئے، خدا کی قسم اسلام نہیں مٹ سکتا۔ اسلام کی شمع کبھی جھلملانے لگتی ہے، کبھی ٹمٹمانے لگتی ہے، لیکن اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اسلام تو فرقہ باطلہ کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا، اسلام تو مذاہب کو جو ہے وہ غلط مذاہب کو مٹانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسلام نہیں مٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ تھوڑا کھینچ دیا جاتا ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید اسلام مٹ جائے گا۔ یہ چند باتیں جو سامنے آتی ہیں، خطبہ بھی، علماء بھی، فقہا بھی چیخ چیخ کر کہتے ہیں، میں ان کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے اسلام کی فکر کرنا چھوڑو، اپنے کردار کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اسلام نہیں مٹ سکتا۔ تاتاریوں کے دور سے بڑھ کر بھی کوئی دور ہوگا؟ پوچھیے علماء سے، منگولوں کا پیریڈ پڑھیے، چنگیزیوں کا، کیا 1.5 لاکھ لاشیں وہاں بغداد کی اگر سے بات کی جائے تو سروں کے مینار نہیں بنائے گئے، اس پر بیٹھ کر شراب نہیں پی گئی، کیا جو ہے وہ 1.5 لاکھ قیدی جب بھاگ کر کے قید خانے میں گھس گئے تو دریائے گجرا کا بند نہیں توڑا گیا؟ جہاں کہیں مسلمان ملتا، سکندر اعظم سے بڑھ کر کی حکومت کیا منگولوں نے۔ آپ شروع ہو جائیے چائنا سے تو مڈل ایسٹ تک چلے جائیے، آسٹریلیا کے فیجی تک، آپ کو ان کی حکومتوں کے جھنڈے ملیں گے۔ پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ظلم کی کیپیسٹی کا اندازہ ہو سکے، آپ سمجھ سکیں ظلم کی نوعیت کو۔ جہاں مسلمان دکھتے تھے انہیں مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، گردنیں اڑائی گئی، بازو کاٹے گئے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے برگزیدہ بندوں نے شہر چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، غرناطہ، قرطبہ، خلد، دمشق کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اور ہمارے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہماری تحقیق، ریسرچ دریائے گجرا میں بہا دیا گیا، مٹا دیا گیا، سروں کو کاٹ دیا گیا، عورتوں کو مار دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ دمشق سے لے کے بصرہ تک آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ کو تمہیں پتہ چلے گا ظلم کسے کہتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، ہماری ہستی نہ مٹ سکی، کس کے دم سے؟ یقین کے دم سے۔ اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں تو غرض کا پیمانے سے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے۔ جو اسلام کو مٹانے آتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا جو ہے وہ تعین کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں فکر مند مت رہیے، اپنے کلچر کے بارے میں فکر مند ہوئیے، بگڑتے ہوئے خیالات کے بارے میں، بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں، اپنی بے حیائی کے بارے میں۔ میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے دوپٹوں کو گلے کا زرفر اور گلے کا مفلر مت بناؤ، اپنے حسن سے کسی نوجوانوں کو متاثر نہ کرو۔ تمہیں یہ پردہ سیدہ کائنات کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے، اس پردے کی لاج رکھو۔ آپ دیکھو، آپ کہیں گے آپ تقریری فن استعمال کریں، خدا کی قسم میں صرف بچیوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ میری بہنوں دیکھو، ایک پردے والی کا مقام کیا ہے؟ کسی کو منہ ڈھکنے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی
तुम सिर्फ पर्दे का एहतमाम कर लो, खुदा की कसम जमाने की निगाहें अपने आप झुकेंगे, तुम्हारी तरफ उठेंगी नहीं, झुक जाएंगी। और जिस दिन तुम हश्र के मैदान में आओगी, खुदा की कसम मेरा यकीन कहता है सजदे कायनात के पीछे तुम भी उनका दामन पकड़े हुए उस सवारी के पीछे दौड़ रही होगी। कौन सजदा जिसका आंचल न देखा वहो महल में उस रदाए नज़ाकत पे लामा सलाम सजदा फातिमा तजबा तहरा जाने आलम की राह पे लामा सलाम। उसी मिशन पर चलिए, उसको तर्क मत कीजिएगा। ये औलिया का तरीका हमें अहले बैत से मिला है। मेरी बात से किसी का दिल टूटा हो, दिल आज़ारी हुई हो, बहुत माजरत, मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के लिए इसी नक्शे कदम पर चलिए। ये वो नक्शे कदम है कि जिस दिन आप कब्र में उतरेंगे उस दिन आप पुकार कर कहेंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब जब तलाक रसूलुल्लाह की। यकीन पैदा कीजिए, यकीन से सब कुछ होता है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो अगर आज भी इब्राहीम से ईमान पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये किस्से लतीफ़ बिन तमाम है जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।